نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات، آج کے ہمارے اس پروگرام میں آج کے اس ہمارے کورس کا یہ دوسرا سیکشن ہے، جس میں ہم اسرائیل کے قیام کے جو اسباب، پس پردہ محرکات اور جو ان کے سہولت کار ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اقوام عالم میں اسرائیل کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہے۔ تمام مذاہب کی تاریخ میں اسرائیل کا یا یہود کا کون سا درجہ ہے، پہلے ہمیں ان سب باتوں کو جان لینا چاہیے۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہود یہ وہ قوم ہے جو کسی دور میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ لاڈلی قوم رہی ہے، اور اللہ کے لاڈ پیار سے، ان کی دعاؤں کے پورا ہونے سے ان لوگوں کے اندر کبر کے مرض نے جنم لیا۔ اس کبر کے مرض کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو حرف آخر اور عقل کل سمجھنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل و دماغ سے انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام جو اسلامی احکامات ہیں، انبیاء کی شریعتیں ہیں، ان کی عزت اور اہمیت ان کی نظر سے، ان کے دل و دماغ سے ختم ہو گئی۔ ان کو اپنی عقل پہ اور اپنے شعور پہ اتنا زیادہ ناز تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس معاملے میں الجھ پڑے کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی کھلی آنکھوں سے عیاناً اپنے رب کو نہیں دیکھ لیتے۔ تو یہ ان کی ہٹ درمی، ان کا تکبر، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے اپنا تکبر اور کبر رکھتا ہے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ قوم یہود نے چونکہ اللہ کے سامنے اپنے اس طرح کے کبر کا اظہار کیا، اس حد تک یہ متکبر ہوئے اللہ کے سامنے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی بوجہ تکبر اور حقارت کے انہوں نے شہید کیا اور ان نبیوں کو قتل کیا۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دو وہ نبی ہیں جن کو یہودیوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے اور دوسروں کو اور نبیوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو شہید کر دیا، اور بھی کئی انبیاء کا خون ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جب ان کا کبر اس حد تک بڑھا تو اللہ نے ان کے اوپر جیسے ضرب لگا کر ٹکسال میں سکہ ڈھالا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک مہر کندہ کر دی جاتی ہے کہ جب تک سکہ رہتا ہے وہ مہر باقی رہتی ہے، تو اللہ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہہ کر ان کے اوپر ذلالت کی اور مسکنت کی ایسی مہر لگا دی کہ اب ان کی جتنی بھی نسلیں آئیں قیامت کی صبح تک ان کا اب یہی علاج ہے، ان کی یہی ذلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرما دی کہ اب اس ذلت سے کسی بھی دور میں باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ ان کا ایک اللہ کی طرف سے ان کو ملنے والی یہ سزا ہے، اور یہ سزا ایسے نہیں ملی۔ انہوں نے اللہ کے ہر انعام پر ان کی عاجزی میں کوئی اضافہ ہوتا تو بجائے عاجزی میں اضافے کے ان کے تکبر میں اضافہ ہوا، ان کی ہٹ درمی میں اضافہ ہوا، ان کی لاشعوری اور بیہودہ حرکات میں اضافہ ہوا۔ ان کو کبھی من و سلوہ جنت کے پھل کھلائے جا رہے ہیں، کبھی ان کو آزادی دلوائی جا رہی ہے، کبھی ان کو دریائے نیل سے راستے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان کی ہر بات کو، ہر فرمائش کو پورا کیا جا رہا ہے، اور ان کی فرمائشیں اتنی الٹ تھیں کہ ہر معاملے میں بڑھتی چلی گئیں۔ پھر جب ان پر ذلت مسلط ہوئی تو پوری دنیا میں ان کو جگہ جگہ پر بالکل جرائم پیشہ اور کرمنلز لوگوں کی طرح ان کو مارا گیا، ان کی حیثیت کو ختم کیا گیا۔ سب سے پہلے ان کو بخت نصر نے مارا۔ بخت نصر خود یہودی تھا، لیکن اس نے ان کے نسل کو اور ہر چیز کو خوب اتنی پٹائی کی، اتنا ان کا قتل عام کیا کہ یہ مٹنے کے قریب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ٹیٹس رومی آیا، اور ٹیٹس رومی نے اتنا ظلم کیا کہ بخت نصر کے ظلم کو بھی یہ یہودی بھول گئے،
اسی ٹائٹس رومی کے ظلم و ستم کے سامنے۔ لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، انہوں نے ان تاریخ کے تمام واقعات سے کچھ سیکھا نہیں۔ اگر یہ سیکھ لیتے تو قطعاً ایسی ان کو ذلت ناک زندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ انہوں نے بجائے سیکھنے کے انہوں نے یہ طرز اختیار کیا کہ مزید اپنی سرکشی اور ہٹ درمی میں انہوں نے اضافہ کر لیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچے تو اب ان کے لیے بہترین موقع تھا کہ اپنی پچھلی ساری ذلت کو چھوڑ کر اسلام کے دامن رحمت میں آ جاتے۔ چونکہ یہ مسلسل کئی عشروں سے، کئی سینکڑوں سالوں سے یہ مسلسل ذلیل ہو رہے تھے، مسلسل مار کھا رہے تھے، تو ان کے لیے یہ لاسٹ چانس تھا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، چونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں تھا جو ان کو اس عالم کی ذلت سے نکالتا۔ اس لیے ان لوگوں نے بجائے سمجھنے کے الٹا ضد کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ مدینہ میں عملی نفاق کی بنیاد ان یہودیوں نے رکھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل یہود میں بہت سے مخلصین بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی عالم تھے لیکن مسلمان ہوئے، آج صحابی رسول ہیں اور ہمارے مسلمانوں کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں تھیں، مسلمان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی، آج پوری امت کی ماں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ان کا جو ایمان میں آئے انہوں نے بھرپور عزت اور احترام پایا۔ پھر جو نہیں آئے ان کی اسی جو چلاکیاں تھیں، ان کی مکارانہ ذہنیت تھی، اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ جب ان کو جلا وطن کیا گیا تو وہاں سے نکلنے کے بعد یہ بہت عرصہ تک در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہے، حتیٰ کہ جب ہٹلر کا دور آیا تو اس نے بھی ان کو مارا، چونکہ کسی ملک، کسی قوم نے بھی کسی بھی درجے میں یہودیوں کو نسل انسانی یا انسانی معاشرے کے لیے مفید طبقہ خیال نہیں کیا، بلکہ ان کو ہمیشہ مضر سمجھا، ان کو ہمیشہ نسل انسانی کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے، سماج کے لیے ان کو ہمیشہ نقصان دہ سمجھا، تو اس نے بھی مارا۔ حتیٰ کہ جو ہولوکاسٹ ہے اس کے اندر بھی ان کا پوری دنیا میں یہود کا قتل عام ہوا، اور کسی نے بھی ان کو اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی، ہر ملک نے ان کو جلا وطن کیا۔ حتیٰ کہ دنیا کے ہوٹلوں میں یورپ میں اس وقت لکھا ہوتا تھا کہ یہاں پر یہودیوں کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہودیوں کو ہوٹل کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں کو اتنا ان کے ساتھ سلوک صرف ان کے ان بیہودہ افعال، ان کی مکارانہ ذہنیت اور ان کے اس معاملے کی وجہ سے تھا کہ جو ان کے اندر کبر بہت ہے، دوسروں کو کسی کام کا نہیں سمجھتے تھے، اللہ نے سب انسانوں سے ان کو ذلیل کروایا۔ تو یہ بات ہم یہی چھوڑ کر اسرائیل کے قیام سے پہلے اس موضوع کی طرف ہم ایک اور وضاحت کی طرف چلتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کہیں بھی وہ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ کو حکومت دیں گے، اور ان کی حکومت نہیں ہوگی، یہ بھی کوئی نص قطعی یا نص سری نہیں ہے کہ ان کی کہیں بھی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ لیکن یہود نے ایک اپنی مظلومیت کا دنیا میں ایسا ڈرامہ لانچ کیا، ایسی ترتیب لانچ کی کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمیں بھی الگ سے کوئی گھر چاہیے، کوئی ریاست چاہیے، کوئی جہاں ہماری بات سنی جائے اور ہمیں رہنے کی آزادی دی جائے۔ 1925 تک، یعنی آج سے تقریباً 98 سال قبل تک، روئے زمین پر یہودیت کی نام کی کوئی بستی، کوئی ریاست، کوئی ملک موجود نہیں تھا، بلکہ یہود پوری دنیا میں پناہ گزینوں کی طرح خطوں میں مختلف جگہ پر بٹے ہوئے اپنا اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ لیکن یہ جہاں جہاں بھی موجود تھے، جس ملک کے اندر ان کا کاروباری سیٹ اپ تھا، ہر ملک کے کاروبار پر انہوں نے اپنا تسلط جمایا اور اپنی مکارانہ اور سود خور پالیسیوں کے باعث ہر ملک کی منڈی کو، انڈسٹری کو یہ ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے۔ جب یہ معاملہ تھا ان کا، تو ان لوگوں نے پوری دنیا ان کے شر سے تنگ آئی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ ایک برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے مسٹر بلفور، ان نے بظاہر ہمدردی کرتے ہوئے، اور در حقیقت یہ ہمدردی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھی، ان یہودیوں کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ یہ ہمدردی اس تمام انسانی معاشرے کے ساتھ تھی، اور یہودیوں کا ہاتھوں تنگ آ چکا تھا۔ ان کی سوچ سے، ان کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، یہ انتہائی چوری چکاری کرنے والے، لٹیرے اور یہ ہر طرح کے رہزن ٹائپ لوگ تھے،
تو ساری دنیا کا جو سماج تھا وہ ان سے تنگ تھا، تو چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح ان کو اکٹھا کر کے کسی جگہ الگ بٹھا دیا جائے جہاں انہی کی بستی ہو، یہی چور ہوں یا ڈاکو ہوں تو ایک ہی جگہ پر ہوں، ہمارے سر پہ بوجھ نہ بنے۔ تو مسٹر بلفور نے ایک اعلان کیا، یہ صہیونیت کا اعلان تھا۔ اس نے کہا کیا ابھی کوئی وقت نہیں آیا کہ یہود جیسی ایک بے خانمہ قوم کو، ان اسرائیلیوں کو بھی کوئی وطن مل جائے؟ بظاہر ایک یعنی ان کی ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن یہ ہمدردی نہیں تھی، پس پردہ یہ پورے یورپ سے ہمدردی تھی کہ ان شیطانوں کو یورپ سے نکال کر کسی اور جگہ آباد کیا جائے۔ اگر مسٹر بلفور اور برطانیہ اور دیگر ملک چاہتے تو پوری دنیا میں ایسے ایسے جزیرے موجود تھے کہ جس کے اوپر ضروریات زندگی کی تمام سہولیات موجود تھیں۔ وہاں پر پانی کے چشمے تھے، زمین اناج اگاتی تھی، آسمان سے بارشیں ہوتی تھیں، اور وہاں پہ بہت زیادہ چراگاہیں تھیں، ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ اور موجودہ جو فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل جتنا رقبہ لے کر بیٹھا ہے، اس سے کئی گنا بڑا رقبہ ابھی تک جزیرے پورے کے پورے یورپ میں خالی پڑے ہیں۔ وہاں کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، ان کو وہاں پر بسایا جا سکتا تھا، وہاں جمع کر دیا جاتا۔ رشیا کے اندر بھی اتنی وسیع رقبہ اور زمینیں خالی پڑی ہیں، ابھی تک وہاں پر آبادی نہیں ہے۔ پورے ازبکستان کا رقبہ پاکستان جتنا ہے، اور پورے ازبکستان کی ٹوٹل پاپولیشن اور آبادی ہمارے شہر لاہور جتنی 3 کروڑ یا 3.5 کروڑ کے قریب ہے، رقبہ پاکستان جتنا، اور پورے ملک کی آبادی 3 سے 3.5 کروڑ۔ تو یہاں آبادی کم ہے، رقبے زیادہ ہیں، تو ان کو یہودیوں کو وہاں بھی تو سلطنت دی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایک چال چلی۔ ان عالمی طاقتوں نے سوچا ان کو سلطنت تو دی جائے، لیکن ایسی جگہ پر سلطنت دی جائے کہ جس میں مسلمانوں سے ہم انتقام لے سکیں، مسلمانوں سے جو ہم نے شکست کھائی ہے، مختلف مقامات پر ہمیں شکستیں ہوئی ہیں، ہم اس کا بدلہ لے سکیں اور ان کو ہم گھر دے سکیں۔ تو انہوں نے برطانوی اور امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک چھونی قائم کی، اسی چھونی کا نام آج اسرائیل ہے۔ یہ اسرائیل در حقیقت برطانوی سماج اور جو امریکی سماج ہے، سامراج ہے، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی چھونی تھی۔ اب اس کو انہوں نے بنا لیا۔ اب بنایا کیسے، اس کا بھی ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 1898 میں جو ایک یہودی تھا تھیوڈور ہرزل، اس نے باقاعدہ ایک مسودہ اور ایک نقشہ پیش کیا کہ ہم ایک صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کے اندر ہم ساری دنیا کے یہودیوں کو جمع کریں گے، ساری دنیا کے یہودی آئیں اور آ کر اس ریاست کے اندر اپنا قیام کریں اور وہاں پر رکیں۔ لیکن اگلی بات مزے کی یہ سمجھیے، جب تھیوڈور ہرزل نے کچھ یہودیوں کے ساتھ لے کر خلیفہ سلطنت عثمانیہ کے آخری تاجدار اور خلیفہ خلافت کے سلطان عبدالحمید ترکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور ان کے سامنے کہا کہ ہم چونکہ دیوار گریہ جو کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہے، جہاں ہمیں عبادت کی رونے کی اجازت ہے، تو ہم باہر سے آتے ہیں بہت دور دراز سے، تو ہمیں جب یہ آپ نے اجازت دی ہے تو تھوڑے سے گھروں میں ساتھ رہائش بھی اختیار کرنے کی اجازت دے دی جائے، ہم وہاں پر رقبے خرید سکیں، وہاں رہیں، تھوڑے سے گھر خرید لیں، تاکہ ہمارے پوری دنیا سے جو یہودی آئیں تھکے ماندے تو وہاں مسلمانوں کے، عیسائیوں کے یا دیگر مذاہب والوں کے گھروں میں یا ان کے ہوٹلز میں ٹھہرنے کی بجائے ہمارے اپنے یہودیوں کے گھر ہوں تو ہم وہاں پر ٹھہر جایا کریں۔ بظاہر یہ ایک بے ضرر سا مطالبہ تھا اور عقل کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، مان لینا چاہیے تھا، لیکن سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ بہت دور اندیش حکمران تھے۔ انہوں نے کہا ایک رائی کے دانے برابر بھی آپ کو وہاں رہنے کو جگہ نہیں دی جائے گی، آپ آئیں، عبادت کریں اور واپس جائیں۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ کیوں؟ اس نے کہا میں تمہاری چال کو سمجھتا ہوں۔ اس نے پھر جو برلن میں یا غالباً کسی اور ملک میں ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی خفیہ، اور جو سلطنت عثمانیہ کے جاسوسوں نے، ان کے انٹیلیجنس کے نظام نے اس پوری یعنی کارگزاری کو تصویروں میں محفوظ کر رکھا تھا، اس کے سامنے وہ تصویریں دکھائیں تھیوڈور ہرزل کے سامنے کہ یہ دیکھیے آپ ہی نے ایک بڑی میٹنگ میں یہودیوں کے اجتماع میں ایک ریاست کا نقشہ کھینچا ہے، درمیان میں ستارہ داؤدی بنایا ہے اور سائڈ پہ جو 2 لکیریں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو بس ویسے ہی، یہ میرے اس کے پیچھے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا منصوبہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اس کے پیچھے کیا منصوبہ ہے۔ آپ جہاں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی، اس خطے کو آپ دوبارہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل کے نام پہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، یہ دونوں دریاؤں کا درمیانی رقبہ جس میں مصر بھی آتا ہے، لبنان بھی ہے، جو فلسطین بھی آتا ہے، یہ سارے علاقے
آپ ان سارے علاقوں کو ملا کر ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس ریاست کا نام گریٹر اسرائیل ہے۔ یہ دو لکیریں دو دریاؤں کی علامت ہے اور درمیان میں ستارہ داؤدی یا تخت داؤدی یا تخت سلیمانی کی حکومت کی طرف علامت ہے۔ تم یہ بنانا چاہتے ہو؟ اس پر وہ بے بس ہوگا، اس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ اس وقت اس نے پھر ایک تحریک کو دوسرا رنگ دیا۔ اس نے خفیہ طور پر وہاں تحریک چلائی کہ زمینوں کو فلسطین میں عام لوگ اپنی زمینیں بیچنا شروع کر دیں۔ جب یہ تحریک نے زور پکڑا تو اس وقت فلسطین کے مفتی اعظم سید امین الحسینی نے فتویٰ دیا کہ یہودیوں کو زمینیں فروخت کرنا، گھر فروخت کرنا یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ کوئی بھی مسلمان ان کو اپنے گھر فروخت نہ کرے، کوئی بھی ان کو اپنی جائیداد فروخت نہ کرے۔ تو انہوں نے کس مصلحت کے تحت کیسی دور اندیشی سے فتویٰ دیا، اس فتوے کی تائید میں پھر ہندوستان سے جو طبقہ سامنے آیا اہل علم کا، وہ علماء دیوبند تھے بحمد اللہ تعالی۔ ان لوگوں نے اس فتوے کی تائید میں باقاعدہ فتاویٰ جاری کیے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بوادر النوادر میں اس وقت بھی صفحہ نمبر 458 پہ وہ فتویٰ عربی زبان میں سوال اور جواب موجود ہے، جس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہودیوں کو اپنی زمینیں فروخت نہیں کرنی چاہیے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے کفایت المفتی کے اندر بھی اس بات کی تفصیل سے وضاحت کی کہ یہودیوں کو اسرائیل فلسطین میں زمینیں فروخت نہ کی جائیں۔ اب انگریز ایک منتقم مزاج قوم ہے اور اپنے انتقام لینا جانتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ پوری دنیا میں صرف ہندوستان سے یہ طبقہ سامنے آیا ہے، اور ایک طبقہ دوسرا بھی تھا ہندوستان میں، جنہوں نے بعد میں انہی علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو گستاخ رسول برا ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ ان لوگوں نے شریف مکہ جو غدار تھا خلافت عثمانیہ کا، اس کو اپنے پنجاب کے سارے پیروں نے اپنے نوجوان بھرتی کر کے دیے ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ لیکن جب نوجوانوں نے اعتراض کیا کہ وہاں تو ترکوں کی تو ہرمین شیفین میں بھی حکومت ہے، تو وہاں ہم گولی کیسے چلائیں گے، تو ترکوں نے ہمیں مارا تو کیا ہوگا، تو انہوں نے ان کو تعویذات دیے کہ یہ تعویذات لے لو، اس کے ذریعے تم پر ترکوں کی کوئی گولیاں اثر نہیں کریں گی اور تم آسانی سے ان کا قتل عام کر سکتے ہو۔ ایک طرف یہ محنت تھی، ادھر ہمارے علماء فلسطین کو اور مسجد اقصیٰ کو اور یہ ہے وہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے جو مشیت میں طے شدہ معاملہ تھا، انگریز غالب آ گیا، تو اس نے سب سے پہلے علماء دیوبند کا جو مذہبی وقار تھا، جو اس فتویٰ دینے کی وجہ سے اور بلند ہوا تھا، انگریز نے اس وقار کو گرانے کے لیے باقاعدہ حسام الحرمین اور اس طرح کے اور کئی فتاویٰ علماء دیوبند کے خلاف مرتب کروائے گئے اور کروا کے پوری ٹیم میدان میں اتاری۔ اس کی پوری تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ایک کتاب ہے شورش کاشمیری کی تحریک ختم نبوت، اس کتاب کا مقدمہ ہی پڑھ لیں تو آنکھیں کھل جائیں گی اور دماغ کے سب طبق روشن ہو جائیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ کیا کچھ اس دور میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کھچڑی پکتی رہی اور کس طرح یہ منصوبہ ساز لوگ اپنے اپنے منصوبوں پہ عمل کرتے رہے۔ جب یہ معاملہ ہوا، اب اس بات کو سمجھیں کہ جب یہود نے یعنی یہ چال چلی اور زمینیں خریدنے کی، مسلمان اندھا دھند زمینیں بیچنے لگے، دنیا کے ظاہری فائدے کو مد نظر رکھا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور 1947 میں ہمارا ملک عزیز پاکستان بنا۔ 1947 میں جب ملک عزیز پاکستان بنا تو 1948 کے اندر ایک سال بعد اور پاکستان کا پہلا سفیر جو اس میں اقوام متحدہ میں تعینات ہوا تھا، اس کی تعیناتی کے ایک ماہ بعد جو ہے وہ فلسطین کا اندر جو اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا اور اس کا مسودہ اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا۔ جب وہ مسودہ اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا تو پاکستان کی چونکہ قائد اعظم کی پالیسی یہ تھی کہ یہ یہودی یہ غاصب ہیں، انہوں نے جھوٹ سے دھوکے سے قبضے کر رکھے ہیں، تمام اقوام عالم کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس ناجائز قبضے کو ختم کروائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی قرارداد پیش کر کے اس کو باقاعدہ ایک مستقل اسٹیٹ تسلیم کر لیں۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ قائد اعظم نے اس کو ناجائز ریاست کہا اور اس پر محنت کی، اور یہی پالیسی جو پاکستان کا وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ قادیانی، اس کو دے کر وہاں پارلیمنٹ میں اقوام متحدہ میں بھیجا گیا۔ اس نے اقوام متحدہ میں بظاہر تو پاکستان کی پالیسی کو بیان کیا، لیکن در پردہ اس نے باقاعدہ یہودیوں کے جو وہاں کے سفیر تھے ان کے اپنے اسرائیل کے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کیں، لبنان میں، شام میں،
اس طرح جو ہے وہ حیفا کا سفر کیا، یروشلم کا سفر کیا، مسجد اقصیٰ کا اس نے سفر کیا، ہر طرف انہوں نے سفر کر کے اپنے پورے جاسوسوں کا جال بچھایا، اور اس جاسوسوں کے پورے جال کی وہ تفصیل بھی جو قادیان سے اسرائیل تک کی کتاب نے، اسرائیل سے قادیان تک نامی کتاب میں ابو مدثرہ نے پوری اس کی تفصیل دی ہوئی ہے کہ کون سا جاسوس، شریف نام کا جاسوس جو ملک شام میں تھا، یا فلاں نام کا جاسوس جو فلسطین میں تھا، جو صہیونی ریاست کے قیام کے لیے کوشاں تھے۔ اب جو پاکستان کا، آزاد پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ جس کا نام تھا چودھری ظفر اللہ خان، وہ اپنی کتاب تحدیث نعمت میں باقاعدہ اس بات کا نہ صرف اعتراف کرتا ہے بلکہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ ایک ریاست جو کہ اسرائیل کو ملنے والی ہے، اس کا تو ذکر قرآن و حدیث کی پیشنگوئی کے مطابق ہونا ہے، یعنی یہ معاملہ تو ہو کر رہے گا، ریاست بنے گی، اور اس کا ذکر ہماری کتابوں میں، کتاب و سنت اور پیشنگوئی میں موجود ہے، یعنی یہ پہلے ہی زمین کو ہموار کرنے لگے۔ اور اس سے پہلے جب 1898 میں تھیوڈور ہرزل نے ریاست کا منصوبہ پیش کیا، تو ٹھیک 1898 کے بعد جہاں پر بھی یہودیوں کی لابی موجود تھی، یعنی اس دور میں یہ تو میڈیا نہیں تھا کہ وہ یوٹیوب چینل ہوتا، یا کسی چینل پر آ کر یا کسی اور جگہ پر آ کر کسی اور پینل پہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے۔ اس دور میں ہر ملک میں ان کے اپنے جاسوس اور ہرکارے ہوتے تھے جو وہاں پر بااثر معتبر ہوتے تھے، اور وہ باقاعدہ اس کے لیے فضا ہموار کرتے تھے، فضا کو سازگار کرتے تھے۔ چونکہ مختلف ممالک میں برطانوی ریاست کے جو جاسوس تھے، جیسے افغانستان میں عبداللطیف تھا، یا اسی طرح ایک اور تھا امین تھا، تو جن کو یہ تذکرۃ الشہیدین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اس نے کتاب لکھی مرزا غلام محمد قادیانی نے، جن کو جاسوسی کے الزام میں اور انکار جہاد کے الزام میں افغانستان کی گورنمنٹ نے سنسار کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک اور تھا سید جمال الدین افغانی، جس نے کھل کر تو مرزا قادیانی کی حمایت نہیں کی، لیکن انہی نظریات کو وہ پھیلاتا رہا، مسیح موعود کی وفات اور یہ اور اس طرح کے وہ مہدی کے آنے کی روایات جھوٹی ہیں، تو یہ موقع وہ پیش کرتا رہا۔ اور مصر کے اندر جو تھا وہ بہت سارے لوگ اٹھے جن میں سے حیات مسیح کا انکار کیا اور بظاہر راہوں کو ہموار کیا، شیخ شلتوت وغیرہ، اور یہ حضرات۔ سعودیہ کے اندر لارس آف فریبک تھا، ترکی کے اندر جو شیبت پاتال زوی جو تھا یہ باقاعدہ کام کر رہا تھا فری میسن کے لیے، اور رشیا میں محمد حسین آزاد یہ باقاعدہ ان کا فری میسن کا جاسوس بن کر راہیں ہموار کر رہا تھا یہودیت کے لیے، ان کی ریاست کے لیے۔ لیکن بر صغیر پاک و ہند میں سب سے بڑا دجال جس نے اس کے لیے راہوں کو ہموار کیا، یہودیوں کو ایک مظلوم قوم ثابت کیا، اور کہا کہ یہودی دنیا میں بکھرے ہوئے قبائل ہیں، یہ مظلوم ہیں، فلاں اس طرح جو بھی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے مد مقابل ایک ظالم اور پتہ نہیں کیا کچھ ایک بد کردار معاذ اللہ انسان اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا جس نے یہ سارا سرکل چلایا، اور باقاعدہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو گلگت میں پھانسی دی گئی تھی، وہاں سے وہ کس طرح بچ نکلے، پھر پٹن، دوبیر اور پشاور سے ہوتے ہوئے یہ وہاں سے نکلے اور آ کر انہوں نے یہاں پہ لاہور میں قیام کیا۔ کشمیر جانا چاہتے تھے لیکن سردی کا موسم تھا، کشمیر نہ جا سکے، مری کے راستے سے جا رہے تھے، راستے میں پھر بی بی مریم فوت ہو گئی، اس جگہ کا نام آج بھی مری ہے۔ پھر کشمیر گئے اور 75 سال کشمیر کے محلہ سری نگر کے محلہ خان یار میں قیام فرمایا، اور وہاں جا کر جو ہے وہ فوت ہو گئے، اور ان کا آج بھی شہزادہ نبی کے نام پہ وہاں پر مزار موجود ہے۔ یہ ساری ایک لمبی کہانی ہے جس کو فہرست ابن ندیم نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ وہاں پہ ایک شہزادہ یوز آصف تھا، اس کی قبر کو اٹھا کر اس نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنا دیا کہ یہ مسیح کی قبر ہے، اور وہ مسیح فوت ہو چکا ہے اتنا عرصہ یہاں پر گزار کر۔ اب بات کو سمجھیے، مرزا قادیانی یہ اگر سے سوال ہوا کہ یہ کیوں یہاں پر آئے تھے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے جو 10 گمشدہ قبائل تھے ان کو جمع کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہندوستان کے دورے پر آئے تھے۔ پہلی بات تو اسرائیل کے قبائل گمشدہ ہیں، یہ کہانی صہیونی ریاست کی گھڑی ہوئی ہے، کتاب و سنت میں کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہے کہ ان کے کوئی قبیلے گم ہو گئے۔ ہاں، پوری قوم ایک گمشدہ سی قوم تھی، اللہ کی لعنتوں اور پھٹکاروں کے نیچے دبی ہوئی قوم تھی۔ اگر ان کی ریاست قائم نہ ہوتی تو آج یہود نام کا کوئی جانور بھی دنیا میں موجود نہ ہوتا جس کو یہ کہہ سکتے کہ یہ یہودی ہے، یا ہوتا بھی تو کہیں کار قضا موجود ہوتا کہ چھپ چھپا کر، لیکن ریاست نام کی ان کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ تو اب یہ جو یہود ہیں
ان کو اتنا پروٹوکول دینا، یہ مظلوم ہیں، یہ گمشدہ قبائل ہیں، یہ بکھر گئے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ جو پٹھان ہیں یہ بنو اسرائیل سے ہیں، تاریخی روایت سے ثابت ہوتا ہے، کشمیری بھی بنو اسرائیل سے ہیں، فلاں فلاں بھی۔ پھر کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ممکن ہے پشاور میں آ کر شادی بھی کی ہو، اور ممکن ہے کہ یہ عیسیٰ خیل اور موسیٰ خیل یہ جو قومیں ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہوں۔ کیسے ہے گویا کہ ہوں گے چونکہ چنانچہ، اس طرح کی ساری مفروضے بیان کر کر کے مرزا غلام محمد قادری نے اپنی قوم کو مطمئن کر رہا ہے کہ یہودی بڑے مظلوم ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ادھر آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر اپنے قبائل کو جمع کرنے کی پوری کوشش کی تھی جو یہود کے قبائل تھے۔ یہ افسانہ یہودیوں نے اپنی ریاست کے قیام کے لیے گڑھا ہے کہ ہم دنیا میں بکھر چکے ہیں، ہمیں ایک الگ سے ریاست چاہیے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیں، جب یہ کام ہو گیا انہوں نے فضا کو ہموار کیا۔ مرزا بشیر الدین محمود کے دور میں باقاعدہ خلیفہ بشیر الدین محمود نے اپنے بیٹے مبارک احمد کو غالباً باقاعدہ اپنا سیکٹری بنا کر وہاں پر بھیجا کہ آپ وہاں پر جاؤ فلسطین میں، وہاں پر ایک تو اسلامیات کے اوپر کوئی پی ایچ ڈی ہے وہ کر کے آؤ، اور دوسرا کپاس کا ریٹ وغیرہ پوچھ کے آؤ، کپاس وہاں کس حساب سے مل رہی ہے، اگر ہم کپاس کا کاروبار کرنا چاہیں فلسطین کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تو کیسا رہے گا۔ در حقیقت یہ ایک کور سٹوری تھی کپاس والی یا اس کے پڑھنے والی، اس کو جاسوس بنا کر بھیجا گیا عراق میں، شام میں، پوری دنیا میں قادیانی جاسوس گھوم گھوم کر اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے سہولت کاری کر رہے تھے، اس کے لیے جگہ فراہم کر رہے تھے۔ اب اس قوم پہ جس کے پس پردہ محرکات تھے تو پہلا محرک یہی تھا کہ پوری دنیا ان سے جان چھڑانا چاہتی تھی، ان کو اپنے ملکوں سے دیس نکالا دینا چاہتی تھی کہ یہ جان چھوڑیں، انہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ہے، ان کی چورا چکاری کی عادت نے گھروں کو غیر محفوظ کر دیا ہے، ان کے جو جرائم پیشہ ذہنیت ہے اس سے مہذب انسانی معاشرہ تڑپ رہا تھا۔ انہوں نے سب کو نکالا اور نکال کر فلسطین، یعنی جیسے حلوائی کی دکان پہ اپنی نانی کی فاتحہ پڑھنے والی ترتیب انہوں نے بنائی کہ جگہ مسلمانوں کی، اپنے جزیرے نہیں دیے، اپنے ملک نہیں دیے، مسلمانوں کی جگہ پر انہوں نے باقاعدہ ایک ریاست کو قائم کیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے، حضرت مدنی کے بھی شاگرد تھے، اور بہت اللہ نے ان کو نوازا تھا علم میں، معقولات میں۔ تو حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نکات افغانی میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے اجازت مانگی تھی کہ امیر المومنین ہمیں بحیرہ کاہل کو بحیرہ ہند سے ملانے کی اجازت دیجیے۔ یہ نہر سویز جہاں پر اب بنی ہے، اس نہر سویز کو بنانے کی اجازت حضرت خالد بن ولید نے مانگی تھی کہ ہم بناتے ہیں، اور ہمارے جو بحری جہاز جہاں ہم کوشش کریں کر کے دوسری دنیا میں دیکھو کوئی اور انسان تو نہیں رہے گا جہاں ہم اللہ کا ابھی تک پیغام نہ پہنچایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا کہ یہ کام کبھی نہ کرنا، ورنہ یورپ کی وحشی اقوام، درندہ اقوام تمہیں کھا جائیں گی۔ تو یہ جب کہا گیا تو اس وقت سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، جب تک خلافت عثمانیہ کا روب اور دبدبہ باقی رہا، یہ نہر نہیں بنی، اس نہر کو نہیں بننے دیا گیا کہ یہ ہمارے لیے سیکورٹی رسک ہے یہ نہر کا بننا۔ لیکن جب یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، نہر سویز بنی، پھر اس نہر سویز نے اس یورپی جہازوں کو، بحری جہاز رانوں کو کہ جو کئی مہینے کا سفر کر کے بحیرہ ہند میں پہنچتے تھے، جدہ کی بندرگاہوں پہ یا اسلامی بندرگاہوں پہ آتے تھے، وہ چند دنوں کے اندر 1 یا 2 دن میں 90 میل کا سفر کر کے وہ پہنچنے لگے۔ ان کی افواج ادھر آئی، ان کی تہذیب ادھر آئی، ان کا کلچر ادھر آیا، جس کے نتیجے میں پورا بر اعظم ایشیا جو ہے وہ تڑپنے لگا، اور ان کی جو ہے نا ایمانی کیفیت، یعنی یوں کہتے ہیں کہ متاثر ہونے لگی، ایمانیات پر ان کی گرفت ختم ہوئی۔ اب انہوں نے یہ چال چلی۔ اب اس چال ساری کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں پھر اس کے کنارے پہ اسرائیل کو بسایا گیا تاکہ جتنے بھی یہ ہمارے جہاز، بحری جہاز یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں سے گزریں، ان کے جہاز ادھر آئیں، ادھر کے ادھر جائیں، تو ان کے ٹیکسز کے ساتھ باقاعدہ اسرائیل مضبوط ہوتا رہے۔ تو یہ اسرائیل کو اسی نہر سویز کے ساتھ بسایا گیا، ریاست دی گئی تاکہ سارے جہازوں کا ٹیکس اس کو، یعنی ٹول پلازوں کی کمائی کے ساتھ ہی اسرائیل چل سکے، اور اس کے لیے بہت کروڑوں اور خربوں روپے یومیہ کی بنیاد پہ یہ اکٹھا کر رہا ہے۔ اسرائیل کے بعد دوسری چونکہ مصنوعی ریاست پاکستان ہے جو نظریے کی بنیاد پر بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کو بھی ایک سی پیک کا منصوبہ دیا ہے، جیسے پوری دنیا کی تجارت یورپ کے ساتھ اس راستے سے ہے جس کو نہر سویز کہتے ہیں، جس کا ٹیکس اسرائیل لے رہا ہے۔
تو اسی طرح ادھر والے 64-60 جتنے بھی ممالک ہیں، یہ سینٹرل ایشیائی ریاستیں اور دوسرے، ان سب کی تجارت کو اللہ نے سی پیک سے جوڑا ہے تاکہ پاکستان خوشحال ملک ہو اور یہ سب کا ٹیکس لے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی ایک میں جملہ معترضہ کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا وطنی عزیز بھی ہر اعتبار سے بحمداللہ تعالی، جغرافی اعتبار سے، 4 موسموں کے اعتبار سے، صحراؤں، دریاؤں، ندی نالوں اور زرعی رقبوں کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بیسٹ ہے، لیکن وہ المیہ وہی ہے کہ دیش بہت اجلا ہے لیکن اس کے باشندوں کے دامن بہت سیاہ ہو چکے ہیں کہ یہ اس کو اس اجلا دیکھ نہیں سکتے۔ تو بہرکیف اب دیکھیے اسرائیل نے اس ریاست کا قیام کیا۔ اب یہاں تک تو تھی اسرائیل کی ریاست کے پس پردہ جو محرکات تھے، اس کے اسباب قیام کے اسباب تھے، انہوں نے اپنی ریاست قائم کر لی اور اعلان کیا۔ 1967 تک مسجد اقصیٰ کو اردن کے حصے میں رکھا گیا کہ پوری دنیا کے مسلمان جب چاہیں یہ ایک مشترکہ دارالخلافہ کے طور پر رہے، ہر دنیا کا مسلمان چاہے پاکستان سے جہاں سے بھی جائے جو مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھ سکے۔ لیکن 1967 کی اسرائیل عرب جنگ ہوئی، اس کے اندر شریف مکہ نے بہت بڑی غداری کی تھی، تو ان لوگوں نے جو ہم مصر والے جب سارے عرب جب شکست کھا گئے تو اسرائیل نے انتہائی غاصبانہ طور پہ مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ کر لیا، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں آج بھی لکھا ہے کہ یہ اوپن ایریا ہے، یہ یعنی کوئی اوپن سٹی کے طور پر جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے، اس پہ کسی ملک کا قبضہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ فلسطین کی بجائے اردن کی اتھارٹی کو وہاں پہ تسلیم کیا گیا، لیکن کچھ بھی نہیں مانا جا رہا دنیا میں، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ والے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے، تو اس نے اسرائیل اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب آپ آئیے اس بات کی طرف، کیا فلسطین کا جو مسئلہ تھا، فلسطین کا جو تنازع تھا، یہ ہمارا اور یہودیوں کا تھا؟ کیا ہم نے اسرائیل مسجد اقصیٰ یہودیوں سے لی تھی؟ اس پر اصولی طور پہ بات ذہن میں رکھیں، کسی بھی دور میں یہاں یہودیوں کی ریاست نہیں تھی کہ ہم یہودی کہہ سکیں انہوں نے ہم سے اس چیز کو واپس لیا تھا۔ یہ اصل میں عیسائیوں کا رقبہ تھا، عیسائیوں کی ریاست تھی، رومیوں کا قبضے میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کے معاہدے کے تحت انہوں نے حضرت عمر کے حوالے کیا، بعد میں صلیبی جنگوں میں پھر مسلمانوں سے واپس چھینا، اور 90 سال کے بعد ان کا قبضہ رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو چھینا ان عیسائیوں سے، تو یعنی حضرت عمر نے بھی لیا عیسائیوں سے، پھر ہم سے بھی چھینا عیسائیوں نے، عیسائیوں سے پھر چھینا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کے دور تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھی، اور یہ پورا فلسطین یہ خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ تو جب خلافت ختم ہوئی، چونکہ خلافت عثمانیہ یہ تھے جرمنی کے ساتھ دوسری جنگ عظیم میں، تو جرمنی کے مد مقابل تھے برطانیہ اور امریکہ، اور خلافت عثمانیہ یہ تھی جرمنی کے ساتھ، اور جرمن وہ لوگ تھے جو گھسیٹ کر یہودیوں کو گھروں سے نکالتے تھے اور ان کو نہ اپنے ہوٹلوں میں جانے دیتے تھے، نہ کھیتوں میں کاروبار کریں۔ ان سے انتہا درجے کی یہودیوں سے نفرت جو تھی وہ قوم جرمن کرتی تھی، جو حالانکہ وہ یہودی نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن برطانیہ والوں نے ان سے کوئی محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنا سیاسی انتقام خلافت عثمانیہ سے لینے کے لیے خلافت عثمانیہ کے ایک صوبے جس کے اندر اپنا سہون کا جبل سہون پہاڑ تھا، سہون جس پر سہونیت کی بنیاد رکھی جائے، مسجد اقصیٰ تھی، اس پر قبضہ کر کے انہوں نے باقاعدہ عالمی طاقتوں نے عرب ممالک سے، عربوں سے، ان سے ترکوں سے انتقام لیا ایک نئی اسرائیلی ریاست کو قائم کر کے۔ اب اگلی بات کو سمجھیں، اس مسئلہ پر فلسطین کے موضوع پہ 4 قوتیں ہیں، 4 طاقتوں کا یہ مقابلہ ہے، 4 طاقتوں کا۔ ان 4 طاقتوں نے جو تنازع ہے ان کا، اب ان میں سے 4 طاقتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی طاقت تو خود اسرائیل ہے، اور جس کی پشت پر ساری عالمی طاقتیں موجود ہیں، برطانیہ بھی ان کی پشت پر ہے، فرانس بھی ان کی پشت پر ہے، جن کے مفادات وابستہ یعنی ترکوں سے وابستہ نہیں ہیں، یا ترکوں کی دشمنی جن کی جو ہے نا وہ سیاست کی بنیاد ہے مسلمانوں کی، وہ سب اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں۔ اسرائیل کے اہداف بالکل واضح ہیں، اپنے واضح اہداف کی وجہ سے وہ اپنی پوری جنگ لڑ رہا ہے، اور اپنی بقا کی، اپنی ریاست کی بقا کے لیے وہ ہر اس حد تک جانا چاہتا ہے جس حد تک جانے کی کسی بھی اس حد کو پار کرنے کی کسی بھی مہذب معاشرے میں اجازت نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ وہ غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی بقایا جو رہ گئی ہے اس پر بھی ایٹم بم مارنے تک کی تیاری کر رہا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے۔ تو یہ اسرائیل کا موقف بالکل واضح ہے۔ دوسرا، اس کے اندر جو مین طاقت جس کا موقف ہے فلسطین کے بارے میں، اگرچہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ان کا موقف نہیں ہے،
چونکہ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اہل ایران کا شاید مسجد اقصیٰ کے معاملے میں جو کہ معاملہ ہے، ان کے ہاں قدس جو ہے وہ ان کی روایات کے مطابق ان کا جو قدس ہے وہ مال اعلیٰ پہ ہے، وہ زمین پہ نہیں ہے۔ یہ جو ان کا مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کا نہیں، بلکہ یہاں پر پہلے دولت فاطمیہ قائم تھی، فاطمی سلطنت قائم تھی، جنہوں نے جامعۃ الازہر وغیرہ بنایا، اس کے لیے زمین دی تھی فاطمی سلطنت میں۔ تو یہ ساری ایک پوری ایک کہانی ہے۔ تو یہ دولت فاطمیہ تھی یہاں پہ، اس دولت فاطمیہ کی جو حدود تھی اس میں عراق بھی شامل تھا، شام بھی تھا، لبنان بھی، ایران بھی، اور تیسرے نمبر پہ ہمارا ملتان بھی۔ تو یہ ملتان تک دولت فاطمیہ کا تسلط تھا، علاقہ پھیلا ہوا تھا، اور ایران آج تک اسی سلطنت کی بحالی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے، اور اس نے عراق پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، شام پہ بھی حزب اللہ ہے، لبنان پہ بھی ہے۔ تو یہ ارد گرد کی ساری ریاستیں اس کے زیر تسلط آ چکی ہیں، اس کی پالیسیاں بھی واضح ہیں، اس کی فکر بھی واضح ہے، اور یہ سارا کچھ ان کے یعنی کنٹرول میں ہے، کوئی چیز ان کے کنٹرول سے باہر نہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرا فریق اس میں ترکی بنتا ہے، چونکہ ترکوں کا صوبہ چھینا گیا تھا، ترکی فریق بنتا ہے، لیکن ترکی مزید کچھ سالوں تک اس میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ یہ کسی بھی بڑی جنگ کو افورڈ کر سکے، یا اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں۔ ابھی وہ تازہ پابندیوں سے نکلا ہے، جیسے وہ ابھی آدمی جیل سے نکلا ہو تو فوری طور پر تو بہت بڑے اسے وہ پریڈ کی امید نہیں کی جا سکتی، وہ ایک بند چکی سے نکلا ہو۔ اب جو 100 سالہ پابندیوں سے اب آزاد ہوئے ہیں، جن کا دریائے باسفورس پہ ابھی تک قبضہ بحال نہیں ہوا، جن کے ہاں اپنے ملک کی تمام معدنیات ابھی تک ان کے کنٹرول میں نہیں آئیں، ابھی تک ان کے افواج اور عوام میں اور جمہوری نظام سلطنت میں ابھی تک باہم کوئی ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے طیب اردگان کے خلاف ایک بغاوت بھی ہو چکی ہے۔ یہ کوئی مخفی باتیں نہیں ہیں، ساری آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں۔ اب جب یہ سب کچھ موجود ہے تو ترکی باوجود پڑوسی ہونے کے فی الحال اس معاملے میں کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کا کچھ کر سکے یا اس میں تعاون کی کوئی ہمت کر سکے، سوائے کلمہ خیر کہنے کے یا ان کی اخلاقی مدد کرنے کی۔ عسکری مدد کے لیے ابھی فی الحال اس کے پاس دم خم نہیں۔ چوتھا فریق اس موضوع پہ وہ پوری عرب دنیا ہے، اور پوری عرب دنیا سب سے زیادہ اس وقت خسارے کے مقام پہ کھڑی ہے۔ ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ خبر نہیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ابھی تک ان کا کوئی جس کو کہتے ہیں نا ٹارگٹ ہی واضح نہیں ہے کہ ہم اس مقام میں کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے فلسطین کا دفاع کرنا ہے، ہم نے فلسطین کو بچانا ہے، یا اس کو ایسے ہی دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہے؟ تو یہ ان کے 4 ملکوں کی 4 طاقتوں کی یعنی یہ فریق ہے اس فلسطین کے رقبے پہ، اور چاروں اپنی اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ اب یہ جو حماس کی موجودہ کارروائی ہے، اس پر اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت بقول ہمارے مختوم حضرت مولانا زاہد الراہدی صاحب کے کہ دنیا پوری تسلیم کرنے کا، اس فلسطین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دبانے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن حماس کے لوگوں کی اس بار وقت جاں بازانہ کارروائی نے پوری دنیا میں اس مردہ ایشو کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ پھر سے امت مسلمہ حوصلے میں آئی ہے، اور اب ان کی کئی 100 سال کی جو کہہ دی جو مینجمنٹ تھی، منصوبہ بندی تھی، انہوں نے موجودہ دور میں اس سب پہ پانی پھیر دیا ہے، اور اسلام اپنی صحیح جیسے مسلمان انگڑائی لے، سوئے ہوئے شیر کی طرح انہوں نے انگڑائی لی ہے، اور لے کر انہوں نے پوری تاریخ کو بدل دیا۔ تو یہ اس موجودہ حماس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ان کی مدد فرمائے۔ تو اس وقت ہمیں جو سامنا ہے وہ باہر جا کر وہاں پر جا کر لڑنے کے لیے جو قوت درکار ہے وہ اس وقت سر دست ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ملک اس ہمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ تمام ممالک یہودیوں کے سودی نظام کے شکنجے میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ کسی ملک سے امید نہیں کہ اس شکنجے کو، اس پنجرے کو توڑ کر یا اس زنجیر کو توڑ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جائے۔ تو یہ وہ محرکات، اور پھر پوری دنیا کے اندر جو قادیانی لابی ہے، یہودی لابی کے لیے بالکل یہ جاسوسی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین کی جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، معلوم نہیں ان میں کس حد تک صداقت ہے کہ جو یہودی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، وہاں چھپ رہے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ دفاع قادیانیوں کی عبادت گاہیں دے رہی ہیں، ان کے درسگاہیں دے رہی ہیں، ان کے اسکول و کالجز جو مدارس وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے بہترین جو ہے وہ سیو ہاؤس بنے ہوئے ہیں، جہاں پر جا کر یہ لوگ یہودی پناہ لے رہے ہیں مسلمانوں سے۔ تو یعنی یہ ایک المیہ ہے، شروع دور سے ان لوگوں نے ان کی سہولت کاری کی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ فوائد سوچے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ریاست قائم ہو گئی۔ اب اس ریاست کو کیا اس کے ساتھ مستقبل ہوگا، اس ریاست کا مستقبل کیا ہے؟
قادیانیوں کا مستقبل کیا ہے اور کب تک یہ اسی طرح معاملہ رہے گا، اس پر انشاءاللہ کل ہمارے جو آخری نشست ہے اس میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ قادیانی کب تک رہیں گے، یہودی کب تک رہیں گے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گی تو ان کی سردست اہم ترین مہمات کیا ہوں گی، ان مہمات پر ہم انشاءاللہ کل تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔